من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ آیت نمبر 16 ہے، تو اس میں ہے إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا پڑھیں گے اس کو، وو کو بھی پھر کھینچنا ہے، چونکہ ایک تو واو کے اوپر الٹا پیش ہے، پھر آگے اوپر کھڑی مد ہے۔ الٹا پیش اور سیدھے پیش میں یہ فرق ہوتا ہے۔ سیدھے پیش کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہلکا سا پیش پڑھو فاو، اور الٹے پیش کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیش کو تھوڑا سا کھینچو۔ مثلا یہ نا فاو، اگر واو کے اوپر سیدھا پیش ہوتا، یہ جیسے پیش لکھتے ہیں، یہ سیدھا پیش ہے، یہ سیدھا پیش اور یہ الٹا پیش ہے، تو جو سیدھا پیش ہے نا اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ مثلا اسی واو کے اوپر اگر سیدھا پیش ہوتا تو ہم پڑھتے فاو، اب چونکہ الٹا پیش ہے تو ہم پڑھیں گے فاو، اور پھر الٹے پیش کے اوپر مد بھی ہے تو اس کو اور زیادہ کھینچیں گے فاو الی الکہف۔ اور اسی سطر میں ہے یوہی، اس کو پڑھیں گے یوہی، آخر میں چونکہ حمزہ ہے تو حمزے کا جھٹکا دیں گے یوہی۔ یہ 16ویں آیت ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ بادشاہ کے سامنے پہنچے تو انہوں نے اپنے رب کی توحید بیان کی، اور جب وہاں بادشاہ سے فارغ ہوئے اور بادشاہ نے کہا کہ تم سوچ لو، میں واپسی آ کر تمہیں دیکھتا ہوں، اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا تھا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، تو کہنے لگے ساتھیو جب تم نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، یعنی ان مشرکین سے تم علیحدگی اختیار کر لی ہے کہ یہ اور ہیں ہم اور ہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ان سے بھی تم نے علیحدگی اختیار کر لی ہے کہ ہمارا ان بتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کیا کرو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب تم سب چلو غار کی طرف، غار میں چلتے ہیں، تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے آسانی کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ یعنی جو آدمی اللہ کے نام پر چل پڑتا ہے، قدم اٹھا لیتا ہے، پھر اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے، پھر اللہ آسانی کے اسباب بھی مہیا کرتا ہے۔ یہی تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب آدمی دین کو سامنے رکھ کر کوئی قدم اٹھا لیتا ہے، بھلا اس میں روزی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہو، دکانداری ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو، اور نوکری کا چھوٹنا نظر آ رہا ہو، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے ینشر لکم ربکم من رحمتی، اللہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اس شخص پر کہ اس نے میری وجہ سے قدم اٹھایا ہے، اور دوسرا اللہ اس کے لیے آسانی کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو غار کے حوالے کر دیا تھا تو پھر اللہ نے رحمت فرمائی اور اللہ نے آسانی کے اسباب بنائے۔ یہ نقطہ مجھے اور آپ کو دل سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جب کبھی بھی اللہ کے نام پر کوئی قدم اٹھائیں گے، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی اور اللہ ان کاموں میں آسانیوں کی راہیں ہموار کرتا چلا جائے گا۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر کسی کا مالی حق اس کو دے رہا ہو، بہن کی جائیداد دے رہا ہو، اور قرضے کے معاملہ آیا قرضہ وقت پر ادا کر رہا ہو، بظاہر یہ لگے گا کہ اب میرے حالات ذرا بگڑ جائیں گے چونکہ پیسہ تو سارا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نام پر اگر ایسا قدم اٹھا دے گا تو پھر اللہ کا ضابطہ ہے من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت کے نیچے اس کو لے لیتا ہے۔ دیکھو کتنے لوگوں کے پاس گنجائش ہوتی ہے قرضہ ادا کرنے کی، لیکن پھر بھی نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیسے دے دیے تو ہمارا پیچھے کاروبار ذرا ڈاواں ڈول ہو جائے گا، اب اچھی خاصی رقم اس کی نکل جائے گی تو پیچھے کیسے چلاؤں گا، لہذا خیر ہے دیتا ہوں، خیر ہے دیتا ہوں، اپنا کام سیٹ رہے برپرلے کی خیر ہے، اس پر رب کی رحمت نہیں برستی۔ اور جو سمجھتا ہے کہ یار میں نے اس کو تاریخ دی تھی، وقت آ گیا ہے اور پیسے بھی میرے پاس موجود ہیں، مجھے دے دینے چاہیے، پیچھے جو ہلکا پھلکا جھٹکا آئے گا میں برداشت کر لوں گا، اس کے لیے وعدہ ہے من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت کے نیچے اس کو لے لیتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ 10,000 روپیہ بھی دینا ہو، بھلا دکان لاکھوں کی ہو، 10,000 بھی نہیں دیتے۔ خود ہمارے ایک دوست ہیں، واقف ہیں، تو ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا دکان پر، کہنے لگے کہ بس کیا بتائیں آپ کو اپنا بھی، میں نے ایک آدمی کے 10,000 دینے سے سستی کرتا رہا، 6 مہینے بعد میں نے اس کو دیے۔ یعنی وہ مجھے دبے لفظوں کہہ گیا کہ بس میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن دل نہیں کرتا تھا 10,000 دینے کو۔ تو میرے عزیز بھائی کیسی بات ہے، ہم جب کسی کا پیسہ دینے لگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب میرے حالات خراب ہو جائیں گے، ہم کسی کا حق ادا کر دیں گے، جب اس کی قرضے کی تاریخ آ گئی ہے اس کو دے دیں گے، اللہ اپنی رحمت میں ہمیں لے لے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کو چھوڑنے میں ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، واللہ یہ جھوٹ ہے، دین کو پکڑنے میں ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے۔
آگے فرمایا ان کی غار کی حالت، جب غار میں پہنچ گئے وہاں سو گئے تو غار کی وہاں لوکیشن کیسی تھی اس کو یہاں بیان کیا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُهُمْ، طَلَعَتْ عین کے بعد جو تا ہے نا، یہ تا نہیں پڑھیں گے، تزاور کی جو تا ہے بس اسی کو پڑھیں گے، کیونکہ پہلی تا پر جزم ہے اور دوسری تا پر شد ہے۔ جب جزم والا حروف شد والے حروف سے پہلے آتا ہے تو جزم والا حروف شد والے حروف کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ، یہاں بھی غربت کی تا نہیں پڑھیں گے، تقرض کی تا پڑھیں گے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اس غار کی لوکیشن یہ تھی کہ جب تم سورج کو دیکھتے کہ سورج جب نکلتا تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف سے ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں طرف سے کترا کر چلا جاتا، اور وہ غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یعنی سورج جب نکلتا تھا وہ ڈائریکٹ غار کے اندر نہیں پڑتا تھا، جیسے ہم بعض صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں یا برآمدے میں یا کسی ایسے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ سورج سیدھا ہمارے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے، تو ایسی غار نہیں تھی۔ غار اس طریقے سے بنی ہوئی تھی کہ سورج سیدھا اندر نہیں پڑتا تھا، بس صرف اس کی شعاعیں آتی تھیں، اور غروب ہوتے وقت بھی سیدھا اندر نہیں پڑتا تھا، اور وہ لوگ اندر آرام کرتے رہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللّہ، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ ان کا غار میں اتنے عرصے تک سوئے رہنا، سورج کا نکلنا اور دھوپ سے محفوظ رہنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مَن يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ اور اللہ، یہ بھی ایک ضابطہ ہے، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے قرآن میں، اللہ جسے ہدایت دے اسے ہدایت ملتی ہے، تو اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ کیونکہ قرآن میں لکھا ہے نا، یہاں بھی آگے لکھا ہو کہ جس کو اللہ گمراہ کرے تو پھر وہ کبھی ہدایت پر نہیں آتا۔ تو ہم سوچیں گے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بھی جس کو میں ہدایت دوں اس کو ہدایت ملتی ہے، جس کو میں گمراہ کروں وہ کبھی ہدایت پر نہیں آتا۔ پتہ نہیں اللہ نے میرے بارے میں کیا چاہا ہے، ہدایت دے گا یا گمراہی دے گا۔ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ کس کے لیے ہدایت چاہتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کی آیت یہدی الیہ من ینیب، اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے ہدایت کو چاہتا ہوں جس کی اپنی ہدایت کی نیت ہو، اس کے لیے میں ہدایت چاہ لیتا ہوں، اور جس کی اپنی نیت نہ ہو انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ تم ہدایت نہیں چاہو گے ہم زبردستی چپکا دیں گے، کہ ایسا نہیں کرتے ہم۔ دین بڑا قیمتی ہے، مال تو انسان نہ بھی چاہے اللہ چپکا دیتا ہے۔ امیر کے گھر میں پیدا ہوا خود ہی امیر ہو جاتا ہے، بھلا وہ نہ بھی چاہے، لیکن ہدایت اللہ ایسے نہیں عطا فرماتا۔ اس لیے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیم، ولیم پڑھیں گے، ولیم مرشدا، جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے جو اس کو سیدھا راستہ دکھلائے۔ مرشد ہے نا، ہمارے عرف میں پیر کو بھی مرشد کہا جاتا ہے۔ مرشد کا معنی سیدھا راستہ دکھلانے والا، جس کا نام ارشاد ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھلانے والا۔ مرشد کا معنی سیدھا راستہ دکھلانے والا۔ پیر اس کو بنانا چاہیے جو خود بھی سیدھا راستہ جانتا ہو۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ جو خود قرآن اور حدیث کا علم جانتا ہو اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، یہ پیر بھی ہے، مرشد بھی ہے، قبلہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور جو خود ہی قرآن حدیث سے واقف نہیں ہے، اس کی اپنی زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا، مرشد نہیں ہو سکتا، ولا گدی والا ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے مرشد کس کو بنایا ہوا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ سفید بال ہوں۔ اگر بال سفید ہیں زندگی شریعت کے خلاف ہے تو وہ کوئی مرشد نہیں ہے، اگر بال سفید نہیں ہے لیکن مجال سنت کے خلاف زندگی گزارے وہ مرشد ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں راستہ بتایا ہے کہ پیر اور مرشد کس کو کہتے ہیں۔ تو مرشد ہونا چاہیے لیکن شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہاں مجھے یاد آ گیا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے مرشد تو نمازیں یہاں نہیں پڑھتے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو کے پڑھتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے نبی تو ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے پڑھی ہیں۔ کہا جی ہماری نمازیں معاف ہو گئی، ہمارے مرشد کو بھی معاف ہیں، وہ اللہ کے نبی کو قیامت تک آخری دن تک نہیں معاف ہوئیں، یہ کون سا مرشد آ گیا جس کو معاف ہو گئی ہیں؟ یہ ایسی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ مرشد اس کو کہتے ہیں جو خود سیدھے راستے پر چل رہا ہو اور پھر وہ دوسروں کو سیدھے راستے پر لگائے گا۔ خود ہی قرآن حدیث سے یا اس کی تعلیمات سے ناواقف ہے تو دوسروں کو کیسے لگا سکتا ہے؟ اور کچھ باتیں صحیح اللہ والوں کی طرف بھی غلط منسوب کر دی جاتی ہیں، جو ہمارے پیچھے
اولیاء اللہ صوفیاء بزرگان دین گزرے ہیں ہندوستان میں، اس میں اجمیری اور چشتی بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کی طرف بعد میں آنے والے لوگوں نے غلط باتیں منسوب کر دیں اور ان کو ان کی بزرگی بنا دی ہے۔ کیا بنا دیا جی؟ 40 سال وہ ایک دھاگے کے ساتھ، سر کے ساتھ دھاگا باندھ لیا اور کنویں میں لٹکے رہے 40 سال، یہ ان کی ولایت ہے۔ یہ کیسی جہالت ہے، یہ غلط باتیں ان کی طرف منسوب ہیں۔ جو 40 سال کنویں میں لٹکا رہا اس نے نمازیں کب پڑھی ہیں؟ کنویں میں کھڑے کھڑے نمازیں کہاں گئیں؟ جی ان کی کرامت تھی کہ وہ 40 سال ایسے لٹکے رہے۔ اگلا کہتا ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال ہے تیری عقل میں سبحان اللہ بھائی، جو 40 سال کی نمازیں اس کی کہاں گئی ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو ایسا کبھی نہیں کیا کہ آپ یا آپ کا کوئی صحابی ایسے لٹکا کھڑا رہا ہو جی ہمارے حضرت کی یہ کرامت ہے۔ یہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اڑ رہا ہو ہواؤں میں، یہ بھی کوئی کرامت نہیں ہے۔ لا کرامت فوق الاستقامہ، جو شریعت پر استقامت کے ساتھ چل رہا ہو، دین پر جم کے چل رہا ہو، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ اس کی کرامت ہے کہ اس کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہے، بس یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ورنہ اس طرح کی کرامتیں اللہ والوں، سچے اللہ والے بزرگوں کی طرح منسوب کر دینا جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامت سنت پر چلنا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں صحابہ سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑا کوئی کرامتوں والا ہو سکتا ہے؟ تو ایسی باتیں صحابہ میں تو نظر نہیں آتی۔ کوئی اکا دکا کسی میں نظر آ جاتی ہے، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کھڑے کھڑے کہا کہ یا ساریہ الجبل، وہ لشکر گیا ہوا تھا ان کا لڑنے کے لیے جس کا سپہ سالار ساریہ تھا، تو حضرت عمر نے مدینے میں کھڑے ہو کر کہا کہ ساریہ پیچھے پہاڑ کا خیال رکھ، لشکر وہاں سے حملہ کر رہا ہے۔ کرامت ہے، انکار نہیں، لیکن ایسی کرامتیں ظہور کا دکھلا دینا کسی کے بارے میں کہ شریعت پر تو عمل نہیں ہے لیکن نئی نئی کرامتیں جس میں شریعت یہاں سے چھوٹ جاتی ہے اور ان کی کرامت بن رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی غلامی ہے، بس یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ مرشد کا لفظ آ گیا، ہمارے دوست تھے وہ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، تو وہ جب پڑھتے تھے نا تو ان کو لڑکے مرشد کہا کرتے تھے، مذاق میں گپ شپ میں، تو اس سے مجھے یاد آ گیا، میں نے چلو مرشد پہ کچھ عرضی کر دوں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ انہیں دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، یعنی وہ جو غار میں سو رہے تھے، دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ لیٹے ہوئے ہیں لیکن سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں بھی دلا رہے تھے، کیونکہ اگر ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے تو ممکن ہے جسم گل جاتا۔ اللہ ان کو کروٹیں بھی دلاتا رہا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا دہلیز کے اوپر اپنے اگلے دونوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا رہا، اس پر بھی نیند طاری ہو گئی تھی، وہ بھی ایسے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا جیسے چوکیدارہ کر رہا ہو، لیکن وہ بھی سو رہا تھا۔ کتا بھی 309 سال ان کے ساتھ سوتا رہا۔ وہی بات جو میں نے کل بھی عرض کی تھی، یہاں مفسرین نے لکھا ہے اللہ والوں کے ساتھ اگر تعلق ہو جائے کتے کا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی قرآن میں ذکر کر دیتا ہے، اور اگر صحیح مرشد کے ساتھ، صحیح اللہ والے کے ساتھ تعلق ہو جائے تو پھر اللہ اس پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہمارا ضرور تعلق ہونا چاہیے، میرا بھی، آپ کا بھی، ہم سب کا اللہ والے علماء کے ساتھ، اللہ والے لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے پاس ان کا فون نمبر ہونا چاہیے۔ سارے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی سیاستدان کا نمبر ہو، کسی پولیس والے کا نمبر ہو، اللہ کے بندو کسی اللہ والے کا نمبر بھی ہونا چاہیے، کسی عالم مفتی کا نمبر بھی ہونا چاہیے، بوقت ضرورت انسان ان سے دینی رہنمائی لے سکے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اس کو پڑھیں گے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ، مُلِئ حمزہ ہے نا، جھٹکا دیں گے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ ان کو جھانک کے دیکھ لیتے تو آپ ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت اور ان کا رعب بھر جاتا۔ وہ اندر سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایک سامان یہ بھی کیا تھا کہ کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا تھا 309 سال کے دوران کہ اگر ان کو دیکھتا اور ان کی طرف قدم آگے بڑھا کر ان کو ہلاک کر سکتا۔ اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو اللہ اس پر رعب طاری کر دیتا، وہ آگے بڑھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں، تو 309 سال تک کسی میں ہمت بھی نہیں ہوئی کہ ان کو جھانک کر دیکھے، اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوتی، اس میں رعب طاری ہو جاتا۔ یہ اللہ نے دکھلایا کہ جن کو میں اپنا بنا لیتا ہوں پھر میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں، پھر ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوتا۔ آپ نہیں دیکھتے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے کتنے منصوبے بنائے گئے، اور کئی منصوبے تو ایسے تھے جو 100% کامیاب ہو جاتے، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ تھا تو کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ناکام ہی رہے، اپنے منہ کی کھاتے رہے۔
جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ خود اس کی مدد فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جس طرح ہم نے ان کو سلایا تھا اسی طرح پھر ہم نے ان کو اٹھایا بھی، صحیح، یعنی سلایا بھی ہم نے، اٹھایا بھی ہم نے، تاکہ یہ اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ کیا پوچھ گچھ؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے پوچھا کہ کتنی دیر تم رہے ہوگے، یعنی اس طرح نیند کی حالت میں۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، کچھ کہنے لگے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم، اور کچھ دوسرے کہنے لگے قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، کہ چھوڑو اس طرح کی باتوں کو، بس اللہ ہی جانتا ہے کتنا سوئے رہے۔ اب وہ نیند سے اٹھ گئے، بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کسی کو کھانے کے لیے بھیجیں۔ کہا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ، پڑھنا ہے، أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر کو بھیجے، وہ جا کر پھر وہاں کوئی اچھا پاکیزہ کھانا دیکھے، اچھا اور پاکیزہ کھانا یعنی حلال کھانا وہاں جا کر دیکھے، پھر تمہارے پاس اس میں سے کچھ کھانا لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کے ساتھ جائے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہاری خبر بھی نہ ہونے دے، یعنی پتہ نہ چل جائے ان کو کہ ہمارا کوئی آدمی ہے۔ یہاں ایک دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پیسہ دے کر بھیجا، دین کے نام پر وہ باہر نکلے تھے، کسی سے پیسہ مانگ کر نہیں گئے تھے، اور کسی سے امید بھی نہیں رکھ کر گئے تھے کہ چلو ہم اللہ کے نام پر نکل رہے ہیں، چلو کوئی اور ہمیں پیسے دے دے گا۔ جب انسان اللہ کے نام پر نکلے تو اپنا مال ساتھ لے کر نکلے، جیسے اپنا مال ساتھ لے کر نکلے تھے، اپنے مال سے کھانا منگوایا۔ دوسرا، انہوں نے اپنے ساتھی کو بھیجا، کہا جاؤ وہاں سے پاکیزہ اور حلال کھانا دیکھ کے لو۔ یہ اس لیے کہا، یہاں ہمارے لیے مسئلہ ہے، یعنی ایک فقہی مسئلہ ہے، اگر کسی علاقے میں کافروں کا رواج ہو، یعنی کافر لوگ رہتے ہوں، انہی کے ہوٹل ہوں، تو پھر کھانا کھانے سے پہلے اس کی غور و فکر ضروری ہے کہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، وہاں ہر قسمی ہوٹلز ہوتے ہیں، تو یہ ضرور خیال کرنا چاہیے ان ملکوں میں کہ جو کھانا ہم لے رہے ہیں ازکا طعامن، وہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں کہ صرف کھانا لے لیا۔ تو مسلمان کے لیے کھانے کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ہاں جو مسلمان ممالک ہیں جیسے ہمارے ہاں ہیں الحمدللہ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم قصاب سے جا کر پوچھیں کہ جانور کون سا ہے، کہاں سے لائے ہو، کلمہ پڑھا تھا ذبح کرتے وقت، تکبیر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ سب مسلمان ہیں، اس نے پڑھی ہوگی، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر تحقیق کرنی چاہیے۔ تو حلال کھانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں ہمارے ہاں ایسے ہی مشہور ہیں مسئلے کے لحاظ سے کہ یہ حلال نہیں حرام ہیں، وہ میں دو چار بتا دیتا ہوں۔ ایک ہمارے یہ کہ اگر مرغی کو ذبح کرنے لگو اور گردن پوری سائڈ پہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں جانور اب یہ مرغی نہ کھاؤ، یہ بات غلط ہے، وہ مرغی حلال ہے۔ ہاں ایسے ویسے گردن الگ کرنی نہیں چاہیے اس کو خیال سے ذبح کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ہو گئی اور گردن سائڈ پہ ہی ہو گئی، آپ نے تکبیر پڑھی تو مرغی حلال ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں جی عورت ذبح نہ کرے، وہ مرغی مرتی مر جائے، عورت ذبح نہ کرے، ایسی بات بھی غلط ہے۔ بھی عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، مرغی کیا، وہ مرغی کی ماں بھی ذبح کر سکتی ہے، بکری گائے سب کو ذبح کر سکتی ہے، بس تکبیر پڑھ لے، وہ جانور حلال ہے۔ یہ نہ کہ گھر میں جانور مر جاتا ہے، عورتیں مردوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہیں، بھئی کوئی آئے اور ذبح کرے۔ کوئی ذبح کرنا مشکل تھوڑی ہے، مرغی کو اٹھاؤ اور چھری لو اور بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو پھیرتے جاؤ، اگر گردن جدا بھی ہو گئی تو بھی حلال ہے۔ تو عورت کا ذبح کرنا بھی ٹھیک ہے، اور عورت کا ذبح کیا ہوا جانور حلال بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ ایک ہے جب جانور ذبح ہو جاتا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں اگرچہ جانور خود حلال ہو، اس کی کچھ چیزیں کھانا حرام ہوتی ہیں، مکروہ تحریمی ہیں۔ ان میں سے جو ہمارے ہاں زیادہ رواج پذیر ہیں وہ ہیں جانور کے کپورے، یہ بکرے کے کپورے اور اس طرح کے جانور، خاص طور پر کراچی میں اس کو پتہ نہیں ٹکا ٹک کہتے ہیں یا کٹا کٹ کہتے ہیں، ٹکا ٹک، اس کو ٹکا ٹک کہتے ہیں۔ تو وہ جانور کے اس کو جی ڈش بنتی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کا کھانا ایسے جیسے حرام چیز کھا رہے ہو، اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں نہ کھائیں۔ ایسے ہی قربانی کے موقع پر بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اوجھڑی حرام ہوتی ہے، اوجھڑی حرام نہیں ہوتی، اوجھڑی کھانا بالکل حلال ہے، بشرطے کہ اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا جائے۔ ہاں آپ کی طبیعت نہیں مانتی تو کھانا لازمی بھی نہیں ہے، آپ نہ کھائیں،
واللہ والا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ پکا مسئلہ معلوم ہے کہ اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اوجڑی کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا جائے، کھانا حلال ہے، کوئی اپنی طبیعت کی وجہ سے نہ کھائے، بھی میرا دل نہیں مانتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، نہ کھائے، لیکن اس کو حرام کم از کم نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر دودھ باہر رکھے ہوتے ہیں تو بلی آتی ہے، اس میں وہ جھوٹا کر کے چلی جاتی ہے، اس میں سے بلی کے جھوٹا کرنے سے دودھ حرام نہیں ہوتا، ہاں مکروہ ہو جاتا ہے، آپ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے بعض لوگ بیچارے ہوتے غریب ہیں، وہی 1 کلو دودھ تھا اور اسی میں بلی نے آگے منہ مار لیا۔ اگر بلی کا منہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہونے کا مطلب یہ کوئی چوہا کھا کر نہیں آئی، اگر ایسی روٹین میں بلی ہے اور اس نے منہ مار دیا ہے تو آپ کا دودھ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ آپ احتیاطاً، چونکہ اس میں کچھ کراہت اور مکروہ درجے کا ہو جاتا ہے، آپ نہ استعمال کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی کر لے تو آپ اس کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح شتر مرغ کے بارے میں بعض دفعہ پوچھتے ہیں، ایک آدمی نے مجھ سے فون کر کے، یا طلبہ میں کسی نے فون کر کے پوچھا جی شتر مرغ حلال ہے یا حرام ہے، تو میں نے اسے کہا جی حلال ہے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا جی وہ شتر مرغ حلال ہے، میں نے کہا زیادہ شک ہو رہا ہے تو ذبح کر کے پکا کے میرے گھر بھیج دو جو اتنا ہی شک ہو رہا ہے تو بھائی شتر مرغ حلال ہوتا ہے، شتر مرغ حرام نہیں ہوتا۔ تو یہ موٹے موٹے مسئلے ہیں جو پاکی کے ضمن میں میرے ذہن میں آ گئے۔ جی ہاں، یہ ایک ضابطہ ہے کہ کون سا پرندہ حلال ہے کون سا، اس میں لسٹ تو نہیں گنوائی جا سکتی، یہ مشکل ہوگا، البتہ کسی دن میں تھوڑا سا اس کا ٹائم نکال کے مستقل اس کو تھوڑا سا ٹاپک لے لوں گا میں، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا پرندہ حلال ہے اور کون سا حرام ہے ایسے جانوروں میں، تو انشاءاللہ یہ کسی دن میں تھوڑا وقت لگے گا اس کو بتاؤں گا، آپ ذرا مجھے یاد دلا دیں گے۔ اچھا، اسی طرح جو جانور چھرا لگاتے ہیں بندوق کا، ہمارے ہاں جو بندوق ہوتی ہے نا، جو چھرے اس میں ہوتے ہیں وہ گول چھرا ہوتا ہے، اگر پرندے کو جا کے گول چھرا لگا اور اسی چھرا لگنے سے ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو وہ پرندہ حرام ہے، اور اگر وہ گول چھرا لگا اور چھرا لگنے سے پرندہ بے ہوش ہو گیا، زخمی ہو گیا لیکن مرا نہیں اور چھری سے ہی مرا ہے، آپ نے جا کے ذبح کیا پھر مرا ہے، تو پھر وہ حلال ہے۔ اگر کوئی ایسا چھرا ہو، ہمارے علم میں نہیں ہے، اگر کوئی ایسا ہو جو چھری کی طرح دھار رکھتا ہو، یعنی گویا کہ آپ نے اس کو چھری ماری ہے بندوق کے ذریعے سے، اس کو چھری جا کر لگی ہے، اور یعنی جو چھرا تھا وہ چھری نما تھا اور آپ نے اس کے ساتھ ہی تکبیر بھی پڑھ دی ہے، تو پھر وہ حلال ہے۔ لیکن اگر یہ جو کارتوس ہوتے ہیں جس میں گول گول چھرے ہوتے ہیں، یہ آپ نے مارا اور 10 تکبیریں پڑھ لو، اس سے نہیں حلال ہوتا، وہ جب تک چھری نہیں پھیرو گے حلال نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ، وہ نرمی سے جائے، یعنی خیال سے جائے، ایسا نہ ہو کسی کو پتہ چل جائے۔ یہاں بھی ایک نقطہ ہے جو آپ ذرا بھی سنتے رہتے ہیں، یہ قرآن کا سنٹر ہے، درمیان ہے، اس میں اللہ نے وَلْيَتَلَطَّفْ فرمایا ہے، یہ نرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ گویا نرم مزاجی ہے، وہی کل والا سبق، غصہ نہیں ہے، ہمارے دین کا خلاصہ سنٹر ہے نا، سنٹر میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کو رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر نرمی کی کوئی شکل صورت ہوتی تو سب سے خوبصورت شکل نرمی کی ہوتی، اور اگر سختی کی، سخت مزاجی کی کوئی شکل اور صورت ہوتی تو سب سے بدصورت سختی ہوتی۔ تو ہمارے مزاجوں میں نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سختیاں کرنا، دودھ ادھر کیوں رکھا ہوا ہے، بیوی کو کہہ دیا، بچوں کا یہ بیگ ادھر کیوں رکھا ہوا ہے، فلانی چیز ایسے کیوں نہیں کی، ابھی تک کپڑے استری نہیں ہوئے، تھوڑی تھوڑی باتوں میں ہمارے ہاں سختی کھڑی ہوتی ہے۔ ماتحت عملہ ہے، چھوٹا بھائی ہے، بیٹا ہے، شاگرد ہے، ہم دیکھو نا، آپ ورکشاپوں میں جا کر دیکھو وہ کیسے بدتمیزی سے بلاتے ہیں ورکشاپ پہ کام کرنے والے لڑکوں کو۔ اخلاق کا ہمیں حکم ہے، جس کو آپ گالی دے کے بلا سکتے ہیں اس کو پیار سے بھی تو بلا سکتے ہیں۔ جو ماتحت ہوگا اس کو بد اخلاقی سے بلائیں گے، جو تھوڑا سا بڑا ہوگا یا پیسوں میں بڑا ہوگا اس کو صاحب کہہ کر پکاریں گے۔ کیسی عجیب سی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں نرم مزاجی کا کہا ہے۔ ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ جب ہم گھر میں جائیں تو تھانے دار آ گیا ہے اب سارے سہم جائیں۔ ہمارے گھر میں داخل ہونے سے کسی پر کوئی فرق نہ پڑے، وہ ویسی روٹین میں چلتے رہیں، بچے ہمارے اوپر لوٹ پوٹھا کر گریں، ہمارا ایسا نرم مزاج ہونا چاہیے، یعنی کہ بچے سے باہر غلطی ہو گئی، مثلا بچے سے موٹر سائیکل گر گئی، بچے سے کوئی خراش لگی گاڑی کے اوپر، بچے سے میرا موبائل گر گیا، یا کوئی ایسی غلطی ہوگی، بچہ اب گھر نہ آئے، اب میں گھر کیسے جاؤں، میری تو خیر نہیں ہے، بابا ماریں گے، ایسا تھانے دار بن کے نہیں رہنا چاہیے بھائی۔ بچے سے اگر غلطی ہو بھی جائے تو اس کو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ میرا باپ مجھے نہیں مارے گا، میرا باپ میرے اوپر غصے نہیں ہوگا، میرا باپ مجھے سمجھائے گا، تو مارنا تو ہے کوئی نہ، چلو گھر چلا جاتا ہوں۔ ہم اتنا سخت ہو جاتے ہیں کہ بچے گھر نہیں آتے اور باہر پھرتے رہتے ہیں۔ جب باپ بہت سختی کرتا ہے، کبھی اس کو سینما تو اب ختم ہو گئے، اب تو ہر گھر میں سینما پڑا ہے، جیب میں سینما پڑا ہے، اس کو کہیں VCR یا غلط جگہ پہ دیکھ لیا، ایسی پٹائی کی بچے کی، گھر سے پیار ملا نہیں، نرمی ملی نہیں، تو پھر برے لڑکے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔
ہمیں ایسا نرم مزاج ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے آ کر ہمارے ساتھ کھل کے بات کر سکیں۔ اگر ہم بچے کو عین غلطی میں بھی دیکھ لیں کہ وہ فلم دیکھ رہا ہے، کبھی تھپڑ نہ ماریں اس کو، کبھی نہ ماریں۔ تھپڑ مارنے سے کبھی بچے نہیں سلجھتے، آپ اس کو پیار سے گھر سمجھائیں، انشاءاللہ اس سے وہ سمجھے گا۔ اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، زندگی میں نہ کسی، لا ما ضرب امرأة ولا خادما، نہ بیوی کو نہ نوکر کو، کسی کو نہیں مارا۔ ساری زندگی نرمی کی ہے، جو نتائج نرمی کے ہیں وہ سختی کے ہرگز نہیں۔ یہ ہماری نادانی ہے کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا، سیدھا رکھنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ جو پیار سے کام نکلتے ہیں وہ سختیوں سے نہیں نکلتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرم مزاجی عطا فرمائے۔ ہمارا وقت پورا ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے۔